السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سویا ہوا تھا لیکن پھر بھی مجھے چین سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی علی خامنہئی صاحب کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ یار میں ان کے بارے میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ وہ شہید ہو چکے ہیں، جیسے کہ ایرانین میڈیا نے یہ بات کنفرم کر دی۔ اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی افسوسناک، تکلیف دہ اور پریشان کن لمحہ ہے کہ ایک ایسا مضبوط لیڈر، ایک ایسا آدمی جو اس وقت کے فرعونوں کے سامنے ایسا ڈٹا ہوا تھا کہ جیسا ہم نے جس کی مثال میں بہت کم ملتی ہے۔ بلکہ میں نے تو اپنی ٹک ٹاک پہ جب ان کے بارے میں یہ سٹوری ڈالی تو اس میں میں نے یہی لکھا کہ امام حسین کے بعد برسوں بعد آج پھر امت مسلمہ یتیم ہو گئی، کہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے آدمی تھے اور ان کو کس طرح شہید کر دیا گیا۔ اور ہمیں یہ مثال آج اس دور میں پھر دیکھنے کو ملی کہ باطل کے سامنے ڈٹا ہوا شخص کس بے دردی کے ساتھ، آپ آئیڈیا لگائیں، آپ اندازہ کریں کہ جس طرح وہاں پر ان کے مقابلے پہ کم و بیش کوئی 5001 تھے اور 10-15 ہزار آدمی تو تھے ہی تھے جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، ان کا رستہ روکنے کے لیے آئے تھے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد تھی، کیونکہ مقابلے پہ صرف جو ہے وہ 150 آدمی تھے، تو ان کے مقابلے کے 10-15 ہزار لوگ آ جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان پر تیروں کی بچھاڑ کی گئی، ان پر نیزوں کی بچھاڑ کی گئی، جس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ تو وہی مثال ہمیں کل دیکھنے کو ملی کہ کس طرح ان کے ایک چھوٹے سے گھر پر، پتہ نہیں، نہ جانے اب صحیح تعداد کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں وہاں پر میزائل فائر کیے گئے۔ اور ٹرمپ نے پہلے یہ بکواس کی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ خامنہئی صاحب کہاں ہیں اور ہم جب چاہیں انہیں شہید کر سکتے ہیں۔ اس نے تو کچھ اور بکواس کیا تھا، بس میں الفاظ کو موڈیفائی کر رہا ہوں۔ میں خامنہئی صاحب کی تعظیم میں کوئی ایسی بیہودہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اس بغیرت آدمی نے، ٹرمپ نے کیے تھے۔ تو میرا خامنہئی صاحب کو ظاہر سی بات ہے کون نہیں جانتا، ایک بہت بڑے لیڈر۔ امت مسلمہ میں خامنہئی صاحب سے بڑا لیڈر ابھی اس دور میں کوئی بھی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا نہ کبھی کوئی اس سے پہلے اس دور میں، موجودہ دور میں کوئی تھا۔ بہت بڑے آدمی، 100 سے بڑے آدمی، ہمارے جتنے بھی مولانا اکرام ہیں رضوان اللہ اجمعین، بہت نیک پرہیزگار اور گلے پھاڑنے والے رمضان کے دنوں میں اور رمضان سے ہٹ کر بھی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ممبر پر ایسے شعلہ بیانیاں کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ان سے بڑا درد دل رکھنے والا امت مسلمہ کے لیے کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اور ان کا انداز بیاں اور ان کی کیا کہتے ہیں، اسلام کے لیے درد اتنا عیاں ہوتا ہے کہ وہ چیخ اٹھتے ہیں، اپنا گلا پھاڑ دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیتے اور ہم وہ کر دے، صحابہ نے یہ قربانیاں دیں اور ہم نے وہ کیا، امام حسین نے یہ قربانی دے دی، اور یہ تو وہ فلاں ٹمکاں، یہ وہ کے پیچھے یہ فرضی باتیں کرتے تھے۔ لیکن خامنہئی صاحب ایسے آدمی نہیں تھے، بولتے تھے تو مزہ آتا تھا سننے کو۔ مطلب اندازہ کریں کہ میں آج سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے میرے سامنے ان کے کچھ بیانات گزرے جو ریلز کی شکل میں تھے، ٹک ٹاک کی شکل میں تھے، تو مجھے سن کے کتنا اچھا لگا۔ میں نے کہا کتنا شفقت والا آدمی ہے، کتنی خوبصورتی سے بیان کرنے والا آدمی ہے، اور ہمت و استقلال اس کا ایسا کہ مثال نہیں ملتی۔ بہت ہی خوبصورت، شفیق، مہربان اور بہت خوبصورت آدمی۔ میں اتنا اس شخص سے متاثر ہوا، میں نے کہا میں نے زندگی میں آج تک کوئی ایسا بیان کرنے والا نہیں سنا ہے کہ جس کو سننے کو دل چاہا ہو، بلکہ یوں ہاتھ رکھ کے بندہ کہے یار یہ بولتا رہے اور میں اس کو سنتا رہوں۔ وہ شفقت، وہ محبت، کیا آدمی تھے یار، انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز آدمی تھے۔ ایک سید تھے، ویسے ہی قابل احترام تھے، اور دوسرا انتہائی خوبصورت آدمی، اور پھر ان کی جرأت استقلال، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے اور بعض جو علامہ حضرات جو میرے دوست احباب ہیں ان سے اگر میری کسی سے بات ہوتی بھی تھی تو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو دیکھ کر، خاص طور پہ یہ پیراؤں میں اور مولانوں میں، جس کو دیکھ کے مجھے نبی الاسلام کی یاد آئے یا صحابہ اکرام کی یاد آئے، خاص طور پہ نبی الاسلام کی یاد آئے کہ یار یہ شخص جن کا نام لیتا ہے، جن کے دین کی بات کرتا ہے، تو اس سے وہ عاجزی، وہ محبت، وہ شفقت لوگوں کے لیے چھلکتی ہو۔ کوئی نہیں نظر آیا مجھے،
جتنے میں نے دیکھے مجھے کوئی نظر نہیں آیا. لیکن خامنائی صاحب ایک ایسے آدمی تھے، جب میں نے ان کو سنا، جب میں نے ان کو دیکھا، جب میں نے ان کو بات کرتے محسوس کیا، تو میرے دل نے کہا کہ یار ایک سید، اور واقعتاً نبی علیہ السلام کی خوشبو اس شخص سے آتی ہے، اور واقعی میں آتی تھی، کیونکہ ان کو سننے کو دل چاہتا تھا، ان کی بات ماننے کو دل چاہتا تھا، ان کو دیکھ کے آنکھیں آٹومیٹکلی چھپکنے کو دل نہیں کرتا تھا. اتنی خوبصورت شخصیت، ان کو سنتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یار کہ ہم کتنی خوبصورت آدمی کی کتنی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں. وہ آدمی تھا، وہ انتہائی، میں کیا کہوں. جب میں نے خبر سنی کہ وہ شہید ہو گیا تو مجھے انتہا کا افسوس ہوا. ابھی تک دل افسردہ ہے، افسوس ہے. ایران جنگ جیتے گا نہیں جیتے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر فرق پڑتا ہے اس بات سے پڑتا ہے کہ یار وہ شخصیت وہ ہم میں نہیں رہی، جو شخصیت اس دور میں امت مسلمہ کے لیے استقامت کی نشانی تھی. کفر، پوری دنیا کے کفر کے سامنے ڈٹ جانے والا شخص شہید ہو گیا. اور باتیں کرنے والے، ممبروں پر بیٹھ کے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخنے والے، امت کا درد بیان کرنے والے، یہ ڈرامے بازیاں کرنے والے ہمیشہ ڈرامے بازیاں ہی کرتے رہیں گے. اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے مسجد کے مولانا سے جب میری بات ہوئی، جب اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، جب اسرائیل نے حملہ ایران پہ کیا تھا پہلا، یہ بھی کچھ ٹائم پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات صرف سیاسی چالیں ہیں، ایران تو خود وہ مسلمان نہیں ہے، یہ وہ آگے پیچھے صرف بیہودہ بات ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا. میں نے کہا یار اس امت مسلمہ میں ایک ملک، ایک شخص، خامنئی ایسا آدمی ہے جو اس کفر کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غزہ کے لوگ اس کے فقہ سے تعلق نہیں رکھتے، پھر بھی وہ سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہے. کسی کی جنگ، امت مسلمہ کی جنگ، مسلمانوں کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور لڑ رہا ہے، اور اپنے ملک کے کیا حالات اس کے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ جب ایک مسلمان قوم پہ سختی کا وقت آئے تو سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کی مدد کریں. تو خامنئی آدمی وہ تھا جو ان مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوا، ان بچوں کے لیے کھڑا ہوا جن کے لیے ہم جیسے، الفاظ نہیں ہیں کہ میں کسی کے بارے میں برا نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ جو پاکستان میں سڑکوں پر آ جانے والے لوگ، جنہیں نبی الاسلام کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار بڑا دکھ ہے، لیکن بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے پھرنے والے لوگ، آئے روز پاکستان میں دھرنے کرنے والے لوگ، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، خاص طور پہ تو مذہبی لوگ، بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ اور ڈرامے بازیاں کرنے والے لوگ، سارے پیچھے رہ گئے. اور اس شخص نے اپنا ملک سٹیک پہ لگا دیا، لیکن اس نے وہ کر کے دکھایا جو ایک سید کو کرنا چاہیے، جو حسین کو ماننے والے کو کرنا چاہیے. تو یہ باتیں ہیں، صرف جو باتیں ہوتی رہیں گی. پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء اکرام ہیں، گلا پھاڑنے والے، چیخنے والے، چلانے والے، ممبروں پر ڈرامے بازیاں کرنے والے، یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے، اسلام کی بہت خدمت کر رہے ہیں، تو گھنٹہ کوئی خدمت نہیں کر رہے، کیونکہ یہ اس کفر کے نظام کے سامنے، اس کفر کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہیں. اور یہ ہمیشہ سجدہ ریز رہیں گے، کیونکہ یزیدیوں کی یہ خاص نشانی رہی ہے شروع سے کہ وہ طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو حسینی ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ استقامت کا ستارہ مانا گیا ہے، اور وہ ہمیشہ کھڑے رہنے والوں میں سے رہیں گے باطل کے سامنے. وہ کبھی جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں گے. اور جو شخص باطل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ حسینی ہے، اور جو کھڑا نہیں ہوتا وہ یزیدی ہے. آج امت مسلمہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور حسینی بہت تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کی نصرت، فتح یابی انہی کو نصیب ہوگی جو حسینی ہیں. بے شک اس دنیا میں تو شاید نہ ہو، لیکن آخرت میں انہی کے لیے سب کچھ ہوگا. اور ہم دل سے، جان سے حسینی ہیں. ہمیں بڑا افسوس ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے، کیونکہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن ہم دعاؤں کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور جو بھی حسینی بن کے کھڑا ہوا ہے کفر اور باطل کے ساتھ، ہماری ہمیشہ دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی. اور خامنائی صاحب کے لیے اللہ پاک ان کو، ان کے درجات بلند کرے، اور قیامت والے دن میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھائے، کیونکہ وہ بہت ہی بزرگ، شفیق، مہربان اور حسینی آدمی تھے، ایک سید تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک سید کے ساتھ ہم بھی اٹھائے تھے. ختم شد.